بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے بگرام ایئر بیس کو دوبارہ حاصل کرنے کی امریکی دھمکیوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ کو ہمارے اڈے واپس چاہیے تو ہم اسے اگلے 20 سال مزید لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بیرونی فوج کی موجودگی بحال کرنے کی کسی بھی کوشش کی صورت میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پیش رفت دوستو امریکی صدر کی جانب سے بگرام ایئر بیس واپس نہ کرنے کی صورت میں افغانستان کو دی گئی سنگین نتائج کی دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے۔ افغان وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد نے دوستو ایئر بیس کو دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر آپ واپس آنا اور اڈے لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے خلاف اگلے 20 تو کیا 40 سال لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب امارات اسلامیہ افغانستان کے بانی امیر ملا عمر مجاہد کے فرزند ہیں۔ انٹیلیجنس کے نائب اول ملا تاج میر جواد نے بھی کہا ہے کہ افغان حکومت موجودہ نظام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ افغان وزارت خارجہ کا بھی کہنا ہے کہ امریکی واپسی کے تصور کو مسترد کرتے ہیں۔ افغان کبھی بھی اپنی سرزمین پر غیر ملکی افواج کو قبول نہیں کرتے اور امریکہ کے ساتھ کسی بھی مکالمے میں دوبارہ فوجی قبضے کا معاملہ خارج ہونا چاہیے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے چیف آف سٹاف فصیح الدین فطرت نے بھی کہا ہے کہ حال ہی میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان سے بگرام ایئر بیس واپس لانے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی کے حوالے کرنے کا کوئی معاہدہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے سرکاری بیان میں افغان حکومت نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ افغانستان کی آزادی اور علاقائی سالمیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے ایئر بیس واپس نہ کرنے پر افغانستان کو سزا دینے کی غیر واضح دھمکی دی۔ اس سے چند دن پہلے انہوں نے برطانیہ کے سرکاری دورے کے دوران بھی امریکہ کی جانب سے اس ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان بگرام ایئر بیس ان لوگوں کو واپس نہیں دیتا جنہوں نے اسے بنایا تھا یعنی امریکہ کو، تو افغانستان کے ساتھ بہت بری چیز ہونے والی ہے۔ صدر ٹرمپ دوستو جو پہلے ہی پاناما کینال سے لے کر گرین لینڈ تک مختلف خطے اور مقامات حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کر چکے ہیں، برسوں سے بگرام پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ سے دوستو جب پوچھا گیا کہ کیا وہ بیس دوبارہ حاصل کرنے کے لیے امریکی فوج افغانستان بھیجیں گے تو انہوں نے براہ راست جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس وقت افغانستان سے بات کر رہے ہیں اور ہم اسے جلد از جلد واپس چاہتے ہیں، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ بگرام دوستو افغانستان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے جو امریکہ کی قیادت میں طالبان کے خلاف جنگی مہم کا مرکز رہا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکی اور نیٹو افواج نے جولائی 2021 میں بگرام کو افراتفری کے عالم میں خالی کر دیا تھا۔ اہم فضائی طاقت کے خاتمے کے بعد افغان فوج چند ہفتوں میں ہی بکھر کر رہ گئی تھی اور طالبان دوبارہ برسر اقتدار آ گئے تھے۔ موجودہ اور سابق امریکی حکام نجی طور پر خبردار کر رہے ہیں کہ افغانستان میں بگرام ایئر بیس پر دوبارہ قبضہ کرنا ایک نئی یلغار کی صورت اختیار کر سکتا ہے، جس کے لیے 10,000 سے زائد فوجیوں کے ساتھ جدید فضائی دفاعی نظام بھی تعینات کرنا ہوگا۔ ماہرین کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ اتنے بڑے رقبے پر پھیلے اس بیس کو شروع میں محفوظ کرنا انتہائی مشکل ہوگا اور اسے چلانے اور حفاظت کے لیے بڑے پیمانے پر فوج بھی درکار ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر طالبان مذاکرات کے بعد امریکہ کی دوبارہ موجودگی کو قبول بھی کر لیتے ہیں تب بھی اسے افغانستان میں مختلف گروہوں کے حملے سے بچانا ہوگا۔
اس کے علاوہ یہ ایران کے جدید میزائل حملوں کے خطرے سے بھی دوچار ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ ایران نے جون میں قطر میں ایک بڑے امریکی فضائی اڈے پر حملہ کیا تھا جب امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں بھارت کو جو سبق سکھایا ہے وہ زندگی بھر بھارت کو یاد رہے گا، مگر اب سیز فائر ہو چکا ہے، لہذا ہم امن اور برابری کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں ہمسایہ ممالک نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔ لندن میں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دن میں آپ دیار غیر میں انتہائی محنت سے رزق حلال کماتے ہیں۔ میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محنت سے جو رزق کماتے ہیں، جو سال کا گزرا ہے، آپ پاکستان اپنے خون پسینے کی کمائی سے آپ لوگوں نے $38.5 ارب اپنے ملک بھجوائے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نہ صرف معاشی طور پر بلکہ سیاسی طور پر بھی جس طرح آپ ہر جگہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ سب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے میں نے عالمی کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن ہمسایہ ملک بھارت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایک جھٹکے میں دشمن کے 6 جہاز زمین بوس کر دیے گئے۔ دشمن کو چند گھنٹوں میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ میرے پاس فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا فون آیا کہ میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ وزیر اعظم آپ مجھے اجازت دیں، ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، بنیادی ستون ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بغیر باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھارتی ریٹائرڈ میجر جنرل یش مور نے پاک بھارت جنگ کے دوران اپنے ہی میڈیا اور حکومتی اقدامات کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تھا کہ آپریشن سندور کے دوران بھارت ایک حملہ آور ریاست کی طرح دکھائی دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے ہمارے میڈیا کو جھوٹا میڈیا قرار دیا۔ میڈیا کے شور شرابے نے ملکی ساکھ کو بے حد نقصان پہنچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران ہمارا بیانیہ مکمل طور پر ناکام رہا۔ اس دوران پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پروموشن ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل کو امریکی صدر ٹرمپ نے بھی دعوت دی۔ پاکستان آرمی اور اس کی قیادت کو دنیا بھر میں نمایاں مقام ملا، لیکن ہماری بات دنیا نے نہیں سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کے دوران ہمارے میڈیا کا کردار تو بالکل ہی انتہائی گھٹیا تھا۔ میڈیا کہتا رہا کہ آگ لگا دو، ان کا پانی بند کر دو۔ اس طرح کی باتوں سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید بڑھتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا، یہ لوگ کھلم کھلا جھوٹ بولتے رہے۔ کہا گیا کہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، کراچی کو آگ لگا دی ہے۔ بھائی کس کو آگ لگا رہے ہو؟ جنرل یش مور کا کہنا تھا کہ ہمارے وزیر خارجہ جے شنکر بھی اسی زبان کا استعمال کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی ایسے ہی بول رہا تھا۔ جنرل یش مور کا مزید کہنا تھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اگر تو یہ ہمارے خارجہ پالیسی کا حصہ بن چکا ہے تو بہت خطرناک ہے۔ اگر ہم پڑوس میں دوست کھو دیں گے تو امریکہ کی گود میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان سے ہمیں کوئی بھروسہ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو ہی دوست بنائیں۔ غزہ کی پٹی کے خلاف صہیونی حکومت کی نسل کشی کی جنگ کے 716ویں دن جب پوری پٹی میں شہریوں کے خلاف دوستوں قابضین کے وحشیانہ حملے جاری تھے، فلسطینی مزاحمت کاروں مجاہدین کے راکٹ حملے کے بعد صہیونی بستیوں اشکلون اور اشدود میں انتہائی خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ دوستو یاد رکھیں کہ غزہ 716ویں دنوں بھی اسرائیلی فوج کی فائرنگ کی زد میں ہے اور اس پٹی میں 64,000 سے زائد افراد شہید بھی ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے حماس کو تباہ کرنے اور اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کے بہانے پٹی پر
حملے بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں۔ جنگ کو 716 دن ہو چکے ہیں اور مجاہدین ابھی بھی راکٹ حملے کر رہے ہیں، اور اسرائیل پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ انہوں نے حماس کو کافی حد تک ختم کر دیا ہے۔ دنیا بھر کے مبصرین کا کہنا ہے کہ 716 دنوں کے بعد بھی فلسطینی مزاحمت نے صہیونی بستیوں کو راکٹ حملوں سے نشانہ بنایا، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نیتن یاہو کے دعووں کے باوجود فلسطینی مزاحمت غزہ کا دفاع کر رہی ہے، اور پوری دنیا کو دوستو اس حملے نے، مجاہدین کے راکٹ حملے نے حیران کر دیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ قابض صہیونی رجیم دوحہ پر اپنے حالیہ ہوائی حملوں کی بابت قطر سے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگے، ورنہ وہ مذاکرات میں ثالثی کی جانب واپس نہیں پلٹیں گے۔ دوستو یہ قطر کیا بات کر رہا ہے؟ اس نے حملہ ہی اس لیے کیا تھا تاکہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہ ہوں۔ مذاکرات کو ختم کرنے کے لیے ہی تو انہوں نے حملہ کیا تھا جس طرح ایران پر کیا تھا۔ اس کے بعد ایران کے بھی مذاکرات ختم ہو گئے تھے۔ لگتا ہے دوستو کہ قطری لوگ شاید ابھی پیدا ہوئے ہیں یا پھر یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں، ثالثی نہیں کریں گے، یعنی حماس اور اسرائیل کے درمیان ہم ثالثی نہیں کریں گے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ قطر سے قابض اسرائیلی رجیم کی معافی نیتن یاہو کے لیے سیاسی طور پر انتہائی خطرناک ثابت ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوحہ پر حالیہ حملے کے باعث پیدا ہونے والا بحران اس چیز سے کہیں زیادہ سنگین ہے کہ جس کا اسرائیل نے ابتدائی طور پر اندازہ لگایا تھا۔ خدا کرے دوستو سنگین ہی ہو، یہ سین والا سنگین نہ ہو بلکہ اوریجنل سنگین ہی ہو۔ اسرائیل کی جانب سے معافی کا یہ مطالبہ قطری امیر نے گزشتہ منگل کے روز دوحہ میں موجود امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ گفتگو کے دوران اٹھایا تھا۔ لیکن دوستو اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ حالیہ اسرائیلی حملے میں ایک قطری سیکیورٹی آفیسر کی ہلاکت پر اسرائیل کی معافی اور اس کے ساتھ ساتھ قطری اہلکار کے خاندان کے لیے معاوضے اور مستقبل میں قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی نہ کرنے کے صہیونی وعدے پر قطر رضامند ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی قراردادیں بار بار ویٹو کر دینے کی اصل وجہ دوستو یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ریل اسٹیٹ کا مالک ہے اور اس کا کام ہاؤسنگ سکیمیں اور رہائشی پروجیکٹ کے ٹھیکے لینا ہے، غزہ میں مکمل تباہی اور وہاں مقیم فلسطینی شہریوں کی جبری جلا وطنی کے بعد ایک عظیم سیاحتی شہر کی تعبیر کا خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں اسرائیلی فوجیوں کو، ان کے افسروں کو بھی مفت گھر فراہم کرنے کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب غزہ میں دوستو گزشتہ چند سالوں سے جاری ظالمانہ اسرائیلی محاصرے اور 2 سال سے زائد عرصے سے جاری فوجی بربریت کے نتیجے میں شدید قحط والی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور لاکھوں بچوں، خواتین اور عام شہریوں کی جانوں کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے، اس کے باوجود امریکہ نے 6ٹھی بار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ اس کے باوجود صدر ٹرمپ کی سربراہی میں امریکی حکومت غیر مشروط طور پر جرائم پیشہ اسرائیلی حکمرانوں کی بھرپور سیاسی، فوجی، سفارتی اور اقتصادی مدد جاری رکھے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کیونکہ وہ اس علاقے میں سیاحتی مرکز تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے فروری میں کہا تھا کہ وہ غزہ میں ایک لگژری ساحلی شہر رویرا تعمیر کرے گا۔ ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اپنے اس پروجیکٹ میں سنجیدہ ہیں۔ غزہ کو اسرائیلی افسران کی ہاؤسنگ سکیم میں تبدیل کرنے کے عظیم پروجیکٹ کی خاطر اب سینکڑوں اسرائیلی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں اور دوسری طرف دوستو ہزاروں فلسطینی بھی شہید کیے جا چکے ہیں۔ یہ پروجیکٹ دائیں بازو کے صہیونی وزیر سیکیورٹی ایتمار بن غمیر نے پیش کیا تھا، جس کے تحت طے پایا تھا کہ غزہ کی پٹی میں تمام عمارتیں بری طرح مسمار کر دی جائیں گی اور وہاں سے فلسطینیوں کو نکال باہر کر دیا جائے گا اور اپنے امریکی باپ کی یہاں ہاؤسنگ سکیم چلائی جائے گی۔
پس پردہ سامراجی نوعیت کے عظیم اقتصادی منصوبے کار فرما ہیں۔ اس بات کا ایک اور ثبوت صدر ٹرمپ کی جانب سے کئی ملین ڈالرز پر مشتمل امدادی پیکیجز کا لالچ دے کر اردن، مصر اور دیگر عرب ممالک کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ وہ غزہ میں مقیم فلسطینیوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دیں، تاکہ یوں غزہ سے انہیں ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دینے کا زمینہ فراہم ہو سکے۔ آج دوستو، حماس نے غزہ پر راکٹ حملے کر کے صدر ٹرمپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آجا بالما تیرا ہی انتظار ہے، راکٹوں کی بارش کے نیچے یہ ہاؤسنگ سکیم چلا کر دکھائیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔